بلی میں ایک خاص طاقت ہوتی ہے جو کسی اور جانور میں نہیں۔ ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بلیوں کے بارے میں جو حیرت انگیز معلومات دی ہیں۔ آج 1400 سال بعد سائنسدان طویل مشاہدے اور تحقیق کے بعد یہ حیران کن طور پر معلومات دیں جو کہ نہایت ہی دلچسپ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دو جانوروں کو پیدا کیا، ایک سانپ اور دوسرا بلی کو۔ بلی میں اللہ تعالیٰ نے کچھ حیران کر دینے والی خصوصیات رکھی ہیں جس سے انسان ان سے بہت سارے فائدے حاصل کر سکتا ہے۔ سائنسی اعتبار سے گھر میں بلی پالنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے، بلیوں کو انسانی لمس بہت زیادہ پسند ہوتا ہے اور انسانوں کو بھی بلیوں پر ہاتھ پھیرنا بہت پسند ہوتا ہے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق بلیوں کے لمس میں اللہ تبارک و تعالی نے ڈپریشن کا علاج رکھا ہے۔ اس کے بالوں میں ایک خاص قسم کا بیکٹیریا پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان کو اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرنے سے ڈپریشن میں کمی محسوس ہوتی ہے۔ اسلامی تاریخ کے مطابق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کسی سفر پر جا رہے تھے۔ راستے میں ان کی نظر بلی پر پڑی جو کہ حاملہ تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستہ تبدیل کر لیا تاکہ بلی کو تکلیف نہ ہو اور ایک صحابی کو اس بلی کی دیکھ بھال پر مامور فرما دیا کہ جب تک یہ بلی بچے نہ دے اس کی دیکھ بھال کریں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے، راستے میں سب سے پہلے اسی جگہ پہنچے جہاں بلی موجود تھی اور اس بلی کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اس بلی کا نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معزہ رکھا جو باقی ساری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی رہی۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے اٹھے اور نماز کی تیاری کرنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے مصلی پر بلی سو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصلی کا وہ حصہ کینچی سے کاٹ دیا تاکہ اس کے آرام میں خلل واقع نہ ہو۔ ایک حدیث پاک کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلیوں پر تشدد کرنے اور ان کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہیں جا رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے ایک بلی دیوار کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، تو انہوں نے اس کو گرمی سے بچانے کے لیے اپنی آستین میں چھپا لیا۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو جہنم سے اس لیے بچا لیا گیا کہ اس نے پیاسی بلی کا خیال رکھا اور اسے پانی پلایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا کیونکہ اس نے بلی کو قید کر کے رکھا تھا یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس فعل کی وجہ سے اس کو جہنم میں بھیج دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کھانا بھیجا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت نماز پڑھ رہی تھی۔ اس عورت نے کھانا وہیں رکھ دیا، ایک بلی آئی اور اس میں سے کچھ کھا گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی جگہ سے کھانا کھایا جدھر سے بلی نے کھایا تھا اور فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلی نجس اور پلیت نہیں۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلی کا منہ تمام جانوروں سے زیادہ صاف ستھرا ہوتا ہے۔ صرف اسلام میں بلیوں کو اہمیت نہیں دی گئی، بلکہ پرانے مصر میں بھی بلیوں کو بہت اہم گردانا جاتا، یہاں تک کہ اس دور میں بلی کو قتل کرنا انسان کو قتل کرنے سے بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا، کیونکہ قدیم مصریوں کا یہ ماننا تھا کہ بلی انسان سے بڑی قدر و منزلت والی چیز ہے۔ دوستو، جن لوگوں نے گھروں میں بلیاں پال رکھی ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ بلیاں سوتے ہوئے کئی دفعہ عجیب و غریب آوازیں نکالتی ہیں۔ بلی کی آواز کی فریکوینسی 20 سے 140 ہرٹز تک ہوتی ہے، اور بلیوں کی یہ آواز کی فریکوینسی انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہوتی ہے۔ پرانے زمانے کے لوگوں کو بلی کی خصوصیات سے واقف تھے، لہٰذا وہ اپنے آپ کو بلیوں سے جدا نہیں کرتے تھے۔ فرانس میں ایک کی گئی تحقیق میں یہ معلوم ہوا ہے کہ بلی کی آوازیں انسان کے جسم میں تھکاوٹ اور درد کو دور کرتی ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ انسان کے جسم کے زخموں میں موجود انفیکشن کو دور کرتی ہیں۔ انفیکشن کا خطرہ کم ہو جاتا ہے، زخم جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور اس کی آواز کی حیرت انگیز فریکوینسی کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ دوستو، بلی ایک پالتو جانور ہے، جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلی ایک نجس اور پلید جانور نہیں ہے، بلکہ یہ تو گھر کے چکر لگانے والیوں میں سے ہیں، اور بلی اگر آپ کے گھر میں کوئی چیز نقصان وغیرہ کر بھی دے تو ان کے ساتھ سختی سے پیش آنے سے ممانعت ہے، بلکہ ہمیشہ نرمی کا حکم دیا گیا ہے۔